دوست اور بزرگوں، اللہ جل شانہ نے ہم سب کو بہت تھوڑے وقت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے اور مرنے کے بعد بہت لمبی زندگی آنے والی ہے جس کو آخرت کہتے ہیں، اس کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ ساری چیزیں اللہ پاک نے انسان کے لیے بنائے اور انسان کو آخرت کے لیے بنائے۔ آخرت میں دو گھر ہیں، ایک جنت ہے ایک جہنم ہے۔ یہ جہنم سے بچنے کی محنت اور جنت میں جانے کی محنت کے لیے اللہ نے دنیا میں بھی بھیجا ہے۔ اللہ جل شانہ سب کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے والی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ حضرات نبی علیہ السلام کی محنت تھی، تو ہم جو آئے ہمارا مقصد بھی یہی ہے۔ بہت تھوڑی زندگی ہے، آخرت کے مقابلے میں فرماتے ہیں دنیا کی زندگی بلبلی کی طرح ہے اور آخرت کی زندگی سمندر جیسی ہے۔ سب سے عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے، وہ مرنے کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ تو ہم آئے تو ہماری یہ ضروریات ہے، دنیا میں انسان رہتا ہے، گھر کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، کپڑوں کی ضرورت ہے اور شادی کی ضرورت ہے۔ یہ ضرورت کے درجے میں پورا کرنا، یہ مقصد نہیں ہے۔ انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے، دنیا کی چیزیں اچھے پیمانے پہ مل جانے کا نام کامیابی سمجھتے ہیں اور یہ کامیابی کا دھوکہ ہے۔ آدمی سمجھتے ہیں جس کو رہنے کے لیے اچھا گھر مل جاتا ہے، چلنے کے لیے اچھی سواری مل جاتا ہے، اچھا بیوی مل جاتا ہے، کھانے کو اچھا خوراک مل جاتا ہے، اس کو کامیابی سمجھتے ہیں اور یہ کامیابی نہیں ہے، یہ کامیابی کا دھوکہ ہے۔ اصل زندگی مرنے کے بعد ہے۔ قرآن میں فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو جہنم سے بچ گیا جنت میں چلا گیا، بس یہ کامیاب ہو گیا۔ ساری دنیا کے انسان، ایک آدمی ساری دنیا کا بادشاہ ہے لیکن اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزار رہا ہے اور مر گیا، اللہ اس کو جہنم دکھائے گا، یہ جہنم ایک غوطہ اس کو ملے گا۔ پھر اللہ پاک اسے پوچھے گا کہ تو نے دنیا میں کیسی مزے والی زندگی گزاری؟ وہ قسم کھائے گا، جہنم کے دیکھنے کی وجہ سے وہ بھول جائے گا کہ میں نے دنیا میں کیسے چین والی زندگی گزاری، قسم کھائے گا میں نے نہیں گزاری۔ ایک آدمی نے بہت مشقت والی زندگی گزاری ہوگی لیکن اللہ کو راضی کیا ہوگا، اللہ جل شانہ کے حکم پر نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری ہوگی۔ کبھی کھانے کو ملا ہوگا، کبھی نہیں ملا ہوگا، کبھی سردی کبھی گرمی، مشقت والی زندگی گزاری ہوگی۔ پھر اللہ جل شانہ کو راضی کیا ہوا دنیا سے چلا گیا، اللہ جل شانہ اس کو جنت دکھائے گا۔ پھر اللہ پاک اسے پوچھے گا کہ دنیا میں میرے بندے تو نے کتنی مشقت تکلیف والی زندگی گزاری؟ وہ قسم کھائے گا کہ میں نے دنیا میں تکلیف دیکھی نہیں ہے۔ جنت کے دیکھنے کی وجہ سے ساری دنیا کی تکلیفیں ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہم جب دنیا میں آئے تو آخرت کی تیاری کے لیے آئے۔ آخرت کی تیاری کیا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں۔ اللہ پاک راضی کیسے ہوگا؟ اللہ پاک نے اپنی راضی کرنے کے لیے ہمیں اپنے احکامات دیے، دین دیا ہے۔ ابھی وہ دین یعنی ایسی تیاری کا موقع سب کے لیے آسان ہے، یعنی انسانوں کی کامیابی کا طریقہ دین اسلام ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ دین اسلام ہے اور یہی ہے کامیابی۔ اور دین اسلام پر زندگی گزارنا سب کے لیے اللہ نے آسان کر رکھا ہے، کسی کے لیے مشکل نہیں ہے۔ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں، جب وہ اجتماع میں آتے ہیں ہندوستان والے، فرماتے ہیں مال ملک چیزوں میں کامیابی اللہ نے رکھی نہیں ہے، انسان کا تجربہ ہے، کبھی ہار کبھی جیت۔ ایمان اعمال صالح میں اللہ نے کامیابی کا وعدہ کیا ہے اور اللہ پاک وعدہ خلافی کرتا نہیں۔ یہ ایمان اعمال صالح کی صلاحیت ہر انسان میں اللہ نے رکھی ہے۔ اگر وہ جنگل میں رہتا ہے تو وہ بھی دین پر چل سکتا ہے، شہر میں رہتا ہے تو وہ بھی دین پر چل سکتا ہے، غریب ہے ایک وقت کھانے کو نہیں ہے گھر میں، وہ بھی دین پر چل سکتا ہے، یا سب سے مالدار آدمی ہے وہ بھی دین پر چل سکتا ہے، یا عورت ہے تو وہ بھی دین پر چل سکتا ہے، مرد ہے وہ بھی دین پر چل سکتے ہیں۔ یعنی ہر انسان میں اللہ نے کامیابی کا سامان تیار رکھا ہے، فٹ کیا ہوا ہے۔
ابھی اس کے لیے باہر سے کوئی چیز لانا نہیں پڑتا. انسان دو کا کہا جاتا ہے کہ میں کامیاب اس لیے نہ ہوں کہ میرے ساتھ مال نہیں، چیزیں نہیں، سواری نہیں. ہر انسان کو اللہ نے دل دیا ہے. کہاں کا رہنے اس کا ایک دل ہے اور ایک بدن ہے. دل کا یقین صحیح ہو جائے اور زندگی گزارنے کے طریقے صحیح ہو جائے. یہ ہر انسان بس چاہے کدھر بھی رہتا ہے اس پہ کر سکتا ہے. اس کے لیے کوئی باہر سے چیز لانا نہیں. دل کا یقین ٹھیک ہو جائے، چاہے بادشاہ ہے، چاہے فقیر ہے، چاہے مرد ہے، چاہے عورت ہے، اور زندگی گزارنے کے طریقے صحیح ہو جائے. یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول. ابھی اس پر سب چل سکتے ہیں، کسی کے لیے مشکل نہیں ہے. ابھی دیکھو ایک آدمی ڈاکٹر بنتا ہے تو سب ڈاکٹر نہیں بن سکتے. سارے لوگ کارخانے دار نہیں بن سکتے، سارے لوگ مالدار نہیں بن سکتے، سارے لوگ زمیندار نہیں بن سکتے، سارے لوگ تجارت کرنے والے نہیں بن سکتے، زمین والوں نہیں بن سکتے، لیکن سارے لوگ دیندار بن سکتے ہیں. ابھی ایک کلاس میں لڑکے ہوتے ہیں، کوئی فیل ہوتا ہے، کوئی پاس ہوتا ہے، کوئی جو کرتا ہے وہ نہیں پا سکتا. لیکن دینداری کی صلاحیت ہر انسان میں موجود ہے. اللہ نے آسان کیا ہے. اللہ پاک نے سب کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ آسان کیا، وہ دین اسلام ہے. ابھی دین اسلام پر ہم کیسے چلیں گے کہ جب ہم اس پہ چل کر کامیابی کا یقین آ جائے کہ بھئی میں اللہ کو راضی کروں گا، اس میں میری کامیابی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ طرز زندگی لا الہ الا اللہ، مقصد زندگی لا الہ الا اللہ، طرز زندگی محمد رسول اللہ. اب یہ اس کے لیے ہم محنت کریں کہ ہماری زندگی میں آ جائے. اس کے لیے دعوت و تبلیغ کی محنت ہے. نبی علیہ السلام جس کو کلمہ پڑھاتے تو کلمے کی محنت پر لگاتے، اس میں صلاحیت پیدا ہو جاتی، اس کو ہدایت کی روشنی مل جاتی، پھر اس کو کامیابی دین میں نظر آتی. ابھی ہم سب دھوکے میں اس لیے مشاہدے کی وجہ سے ظاہر کو دیکھتے ہیں، بظاہر کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس میں ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں. اس مشاہدے سے یقین ہٹانا، اللہ کے غیبی خزانوں پر یقین بنانا، یہ اصل ہے. انبیاء علیہ السلام کی یہ محنت تھی، لا الہ الا اللہ. یعنی جہاں سے ہمیں ہوتا ہوا نظر آتے وہاں سے نہیں ہوتا، اکیلے اللہ سے ہوتا ہے. ابھی ہم سب دنیا میں نہیں تھے. ایک زمانہ تھا کہ ایک آدمی کا 50 سال عمر ہے تو 51 سال پہلے اس کا نام و نشان بھی دنیا میں نہیں تھا. کوئی نام و نشان نہیں تھا. نہ والد کو پتہ، نہ والدہ کو پتہ، نہ رشتہ داروں کو پتہ. یعنی 50 سال عمر ہے، 51 سال پہلے نام و نشان ہمارا نہیں تھا. ایسے دنیا کی کسی چیز کا نام و نشان نہیں تھا. نہ آسمان تھا، نہ زمین تھا، نہ پانی تھا، نہ ہوا تھا، نہ پہاڑ تھے، نہ درخت تھے. سب کو اللہ نے بنایا ہے. یہ ساری چیزوں کا خالق اکیلے اللہ پاک ہے. اللہ نے یہ سارے کائنات کو وجود دیا ہے. اللہ نے ارادہ کیا، آسمانوں کو بنایا. ابھی اور کوئی آسمان بنا سکتے ہیں؟ اس لیے کہ خالق اکیلے اللہ ہے اور کوئی خالق نہیں ہے. ابھی زمینوں کو اللہ نے بنایا، اللہ کے علاوہ زمین کو کوئی نہیں بنا سکتا. زمین تو بہت بڑی ہے، زمین میں ایک ڈیلا کوئی پیدا نہیں کر سکتا، چھوٹا سا تل کا کوئی پیدا نہیں کر سکتا. اللہ خالق ہے. بس اور کا انکار ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی خالق نہیں. اللہ نے زمین سے غلے پیدا کیے، ابھی اللہ کے علاوہ اور کوئی غلے پیدا نہیں کر سکتے. ابھی زمینوں میں فصلیں دیکھتے ہیں، ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ فصلیں زمین سے نکلی ہے. جس امر سے فصل نکلا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا. واجد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تو اندھی ہے، جہاں سے تو دیکھ رہا ہے یہاں سے نہیں ہو رہا. ہم تو زمینوں سے دیکھتے ہیں، کارخانوں سے دیکھتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہو رہا. اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے. اللہ کے ارادے کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ پاک سب کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے. یہ ہمارا یقین بن جائے. ابھی کتنے واقعات ہیں ہمارے سامنے قرآن پاک میں، انبیاء علیہ السلام کے واقعات کہ اللہ پاک نے غیب کے خلاف، مشاہدے کے خلاف اللہ نے کیسی مدد کی ہے. غیب سے مشاہدہ اور ہے، قرآن نے غیبی مدد کیا ہے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ. اس لیے فرماتے یہ واقعات پڑھو، یہ سنو کہ ہمارا یقین بن جائے. ہمارے لیے اللہ نے بیان کیے کہ ہم اس کو پڑھیں گے، اس کو سنیں گے تو ہمارا یقین بنے گا. اللہ جل شانہ نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام یا اللہ یہ میری لاٹھی ہے، میری لاٹھی ہے اور میں اسے ٹیک لگاتا ہوں، پتے چاٹتا ہوں، اور بھی فائدے بتائے۔ اللہ پاک نے حکم دیا کہ اس کو پھینک دو۔ جب پھینک دیا تو اللہ پاک نے اسے اژدہا بنایا، چلتا ہوا سانپ بنایا۔ ابھی اللہ نے شکل بھی بدل دیا اور اس کا صفت بھی بدل دیا، یہ لا الہ الا اللہ۔ ہمیں تو اس نے کہا یہ میرا لاٹھی ہے، اس میں فائدے بتائے، یہ میرا ہے۔ ابھی اللہ نے جب حکم دیا، جب پھینک دیا تو اللہ پاک نے اسے بے جان چیز سے جاندار بنایا۔ اس نے فائدے گنوائے، اللہ نے اس کو نقصان والا چیز بنایا۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ اس کو پکڑو۔ جب اللہ پاک کا حکم مان لیا، پکڑ لیا، اور پھر اللہ جل شان پھر سام سے پھر لاٹھی بنا دیا۔ اللہ نے بتایا کہ جتنے پہلا ہوا نقشہ ہے جس میں جو تمہیں نقصان نظر آتا ہے، نقصان میرے امر کی وجہ سے ہوگا، ہاں، اور جس میں فائدے نظر آتے ہیں یہ میں نے فائدے رکھے ہیں۔ میں اس کا چاہوں گا تو فائدے والی چیز میں نقصان ڈالوں گا اور نقصان والی چیز میں فائدہ ڈالوں گا، اس سے نہیں ہوتا۔ اس لیے ایسے فرماتے ہیں ہر گھڑی ہمارا دھیان اللہ کی طرف جائے۔ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو کافروں نے گھیرے میں لے لیا، اور مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ فرماتے 100 سردار اور 100 تلوار نہ کی طرف، سب کا فیصلہ تھا کہ نعوذ باللہ حضور پاک علیہ السلام کو قتل کریں گے، شہید کریں گے، لیکن اللہ کا فیصلہ تھا کہ وہ زندہ سلامت 100 تلواروں کے بیچ میں سے نکالیں گے۔ ابھی وہ دیکھ رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے مٹی پھینک کر کچھ آیاتیں پڑھی، سب کے سروں کو آنکھوں پہ اللہ پاک نے پہنچا دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ میں نے پہنچا دیا، مٹی میں نے پہنچا دیا۔ اور 99 آدمیوں کو اللہ پاک نے اندھا کیا اور نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ایک آدمی نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ نکل کے جا رہا ہے، وہ سب کو کہا وہ تو نکل گئے، آپ نے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو 99 نے کہا کہ ہم تم ایک دیکھنے والا ہے، ہم نہیں دیکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں نکل گئے، میں دیکھ رہا ہوں تم سے نکل گیا۔ اللہ نے ایک کو دکھایا، 99 کو نہیں دکھایا۔ دیکھنے کی طاقت آنکھوں میں کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی۔ 99 کو اللہ نے سلب کے ایک کو دکھایا کہ وہ جا رہا ہے، تم کرو نا، کھچا کے کر کے دیکھو۔ جب گھر میں چلے گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے چارپائی پہ لیٹے ہوئے، نبی علیہ السلام نہیں ہے، اس کے پیچھے چلے گئے۔ پھر غار ثور میں گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ابھی دیکھو، ابھی اس دن وہ ایک عالم فرما رہے تھے کہ نبی علیہ السلام یہ پنجوں کے بل گئے تھے، جوتی مبارک نہیں تھی، اس لیے نبی علیہ السلام کو زیادہ تکلیف بھی ہو گئی اور پاؤں زخمی ہو گئے، پہاڑ پہ چڑھے۔ ابھی تکڑا سے تکڑا جوان بھی اس پہاڑ پہ چڑھنا مشکل ہے۔ نبی علیہ السلام چڑھے اور پنجوں کے بل کے پل پاؤں کا نشان نظر نہ آئے۔ وہ تو لوگ تھے، اس کا یہ تجربہ تھا کہ پاؤں کے نشان پہ چلتے تھے، پھر بھی وہ لوگ چلے، غار تک پہنچ گئے۔ ابھی غار تک پہنچ گئے، نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق نے دیکھ لیے اس کے پاؤں کے، وہ یا رسول اللہ آ گئے۔ نبی علیہ السلام فرمایا کوئی غم کی بات نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابھی مولانا جمشید سے فرماتے ہیں وہاں تک چڑھنے کا حکم تو تھا، چلے گئے، غار تک پہنچ گئے، نیچے دیکھنے کا حکم نہیں تھا، اگر کچھ دیکھ لیتے تو نظر آ جاتے۔ اللہ نے یہ طاقت اسے صرف کر دیا، دماغ میں یہ نہیں ہے کہ چلو اتنے تو آئے ہیں، ادھر تک پل آیا ہے، نشان آیا ہے، چلو دیکھ تو لینا۔ ابھی وہ چڑھنے کا حکم تو تھا، پاؤں کے نشان پہ چلے گئے، وہاں سے چلے گئے اور غار تک پہنچ گئے، اور غار میں نیچے نہیں دیکھ رہے کہ چلو اتنے آئے نیچے تو دیکھ لیں۔ اللہ پاک نے اس کو یہ طاقت صرف کر نہیں دیکھ سکتے، واپس چلے گئے۔ یہ لا الہ الا اللہ کہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کے بغیر اللہ پاک سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ ہمارا یقین بن جائے، ہمارا خالق اللہ ہے، ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے، سب پہ اللہ کا قبضہ ہے۔ ابھی آسمانوں کو بنانے والا اللہ ہے، تو آسمان کا مالک اللہ کے علاوہ کوئی ہو سکتا ہے؟ آسمان کا مالک تو اللہ ہے۔ زمینوں کو اللہ نے بنایا، تو زمینوں کا مالک اللہ کے علاوہ کون ہے؟ ہم کہتے ہیں میں زمین کا مالک، ہمارے ساتھی کہتے ہیں مالک نہیں، تو عبد المالک ہے، تو مالک کا بندہ ہے، حقیقی مالک اللہ ہے۔ ابھی تیرے مالک ہے تو زمین تو کیوں چلی جاتی ہے؟ ایک آدمی پہ سوار ہوتا ہے کہ میں سواری کا مالک، ابھی سواری اس سے بے قابو ہو جاتی ہے، کیسے تو مالک ہے تیری سواری؟
ایک آدمی گولی چلاتا ہے، ابھی گولی نکل گئی تو اس گولی کا مالک کیسے ہے؟ تو واپس کر دے اپنی گولی کو، ایک وار کر دو پھر اس کو واپس کر دو تم۔ اللہ مالک ہے کہ اللہ پاک سے کوئی چیز پہ قابو نہیں ہو سکتا، پورے کائنات اللہ کے امر میں جکڑا ہوا ہے۔ ابھی ہم موسم کو دیکھتے ہیں کہ اس موسم میں بارش ہوتی ہے، یعنی بارش خود ہوتی ہے کہ اللہ پاک برساتا ہے۔ اگر خود برستے تو پھر بند کیوں ہوتا ہے؟ اگر برس کے بادل کی وجہ سے بادل موجود ہوتا ہے پھر بارش کیوں بند ہوتا ہے؟ کیا پانی ختم ہو گیا ہے؟ بھائی ابھی جب پانی ختم، بعض علاقوں میں کتنے مہینے بارش ہوتی ہے، وہاں کیوں پانی ختم نہیں ہوتا؟ نہیں، بارش کا برسانے والا اللہ ہے، اللہ کا امر ہے، جب امر ہوتا ہے تو بارش برستی ہے۔ ابھی ہم جوڑ میں تھے، بارش ہو گئے، بعض لوگ کہتے ہیں یار بارش ہو گئے، بارش خود تو نہیں آیا، بارش تو اللہ پاک نے بھیجے۔ اللہ سب کو دیکھ رہے، میرے مہمان ہیں، سب میرے بندے ہیں، خود حال بھیج دیا۔ ایک اجتماع میں بارش ہوا، پھر بہت سخت بارش، طوفان۔ صبح ایک عالم بیان کر رہے تھے کہ شکر کرو کہ اللہ پاک نے اسے ہمیں قابل سمجھا کہ اللہ پاک نے ہم بھی یہ حال بھیجا۔ اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے ہیں، ابھی دیکھو مشکلات میں، حال میں میری طرف میرا ذکر کر رہے ہیں، میرا عبادت کر رہے ہیں، مجھ سے مانگ رہے ہیں، اللہ خوش ہوتا ہے۔ تو حال اللہ بیچتا ہے، حال تو مخلوق ہے، حال خود نہیں آتا، یہ رات خود آتا ہے کہ اللہ پاک بیچتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں رات کو لمبی کروں، ہے کوئی اس کو چھوٹا کرنے والا؟ سارے مخلوق اللہ کی رات کو چھوٹا کر لے گا؟ اگر دن کو اللہ پاک لائے اور اللہ پاک رات کو نہ لائے تو کون ہے رات کو لانے والا؟ اللہ پاک رات وقت پر لاتا ہے، وقت میں سورج چڑھاتا ہے، سارا نظام اللہ کے قبضے میں ہے، اکیلے اللہ اس کے مالک ہے۔ بس یہ ہمارا یقین بن جائے کہ ہمارے کوئی ہے، ہمارا کوئی مالک ہے۔ ہاں، ابھی ہمارے ساتھ سب کو اللہ پاک نے فرشتے مقرر کیے ہیں، ایک نظام اللہ پاک نے چلایا ہے، ہوا خود نہیں چلتی، اللہ پاک نے ایک نظام مقرر کیے، جس رفتار سے چلاتے ہیں، جہاں سے چلاتا ہے۔ ہم ایک دفعہ پینڈال میں تھے خدمت میں، تو ہمارے ساتھیوں نے کہا یہ شمال کی طرف سے ہوا چلتی ہے، ادھر بڑے بڑے کیلے لگاؤ یہ پینڈال گر نہ جائے۔ اللہ پاک نے رات جنوب کی طرف سے ہوا چلایا، رات کو جنوب کی طرف چلایا اور پینڈال گرا دیا۔ ہم نے کہا تم تو کیا شمال سے ہوا خود چلتی ہے کہ اللہ چلاتے ہوا؟ اللہ تو اللہ کے امر سے جنوب سے چلائے، شمال سے چلائے، مغرب سے۔ بس ہم اس دھوکے میں کہ سورج ادھر سے چڑھتا ہے، ہم دیکھیں ہمیشہ سورج خود آتا ہے۔ یہ سورج تو اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، پھر 70,000 ملائکے اس میں لگام ڈالے ہوئے اس کو لے جا رہے ہیں، اس کے لیے منزل مقرر ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اگر تھوڑا نیچے ہو گیا، تھوڑا نیچے اپنے منزل سے جہاں مقام اللہ نے مقرر کیے تو ساری چیزیں راکھ ہو جائے گی، جل جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اگر تھوڑا اوپر ہو گیا تو سب جام جائے گی۔ چاند کا منزل اللہ نے مقرر کیا ہے، سارا نظام کا چلانے والا اکیلے اللہ پاک ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کہ دل تسلیم کر رہے، بس ہم گھبرا جاتے ہیں۔ واجد سے فرماتے کہ حال اللہ پاک بیچتا ہے، اور اللہ پاک حال جو بیچتا ہے یہ حال ترقی کے لیے ہوتا ہے۔ جس پہ حال ہوتا ہے وہ خائف ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، حال بیچنے والے کے ساتھ چمٹ جانا چاہیے۔ اس وقت کیا حکم ہے؟ بس نبی علیہ السلام نے کیا طریقہ بتایا ہے؟ حال تو آتا تھا، نبی علیہ السلام دیکھتے تھے کہ بادل آیا، طوفان آیا، بارش ہے، پھر کیا کرتے؟ مسجد میں چلے جاتے، سورج گرہن جو ہو جاتا مسجد میں چلے جاتے، بارش مانگتے تو اللہ سے مانگتے۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں ہر چیز کا طریقہ بتایا ہے، اللہ سے مانگنے کا طریقہ بتایا ہے۔ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی یہ بہترین نمونہ ہے ہر انسان کے لیے، اور وہ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ وہ سب کے لیے آسان ہے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، جنگل میں رہتا ہے وہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت پہ چل سکتا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ پورے کائنات کی اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر قیمت نہیں ہے۔ پورے کائنات قیمتی ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قیمتی ہے، اور اس کے بدن سے نکلنے والے اعمال قیمتی ہے۔ ایک عمل جو قیمتی ہے سارے جہان کا وہ قیمت نہیں ہے جو ایک سنت کا قیمت ہے۔ سنت جہان کا کوئی پوری کائنات کا ذرہ
مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ نے اس کی قیمت نہیں لگایا. اگر لگاتا تو کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. سنت کا بدلہ دنیا میں نہیں ہے. دنیا کا برتن چھوٹا ہے اور سنت کا بدلہ بہت بڑا ہوا ہے. اس کے لیے اللہ نے جنت کو بنایا, وہ ہمیشہ کے لیے ملے گا. دنیا تو ختم ہو جائے گی اور سنت کا بدلہ ختم نہیں ہوتا. سنت کے برکات ہیں, برکات دنیا میں ملیں گے. صحابہ کرام نے سنت سیکھی ہوئے تھے, ہر حال میں نبی علیہ السلام کا پیروی کرنے والے, پیر پہ پیر نکلنے والے تھے. ہر جگہ دیکھتے تھے کہ اس مقام پہ نبی علیہ السلام نے کیا عمل کیا ہے. وہ اس لیے نہیں چھوڑتے کہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے, اور ہم اس لیے چھوڑتے ہیں کہ یہ سنت ہے. وہ فخر سمجھتے تھے. ایک موقع پہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کھانا کھا رہے تھے, بار ملک ایک علاقہ فتح ہوا, اس میں اور ملک والے لوگ بھی بیٹھے ہیں. ایک صحابی رضی کے ہاتھ سے نوالا گر گیا, اس نے صاف کیا, اٹھایا تو دوسرے نے کسی نے کہا کہ یہ لوگ کیا کہیں گے کہ تم دسترخوان سے کھانا اٹھاتے ہو, یہ اچھا نہیں سمجھیں گے. تو اس نے پہلے تو ایسے چھپا کر مفتی سے فرمایا ایسے اٹھاتا تھا, پھر سب کو ظاہر کیا, صاف کیا کہ میں ان احمقوں کی وجہ سے میں نبی علیہ السلام کی سنت کو چھوڑوں. یعنی تم ان کی وجہ سے, یہ تو احمق ہے, بیوقوفوں کی وجہ سے میں نبی علیہ السلام کی سنت چھوڑوں. یعنی وہ فخر کرتے تھے کہ میں نبی علیہ السلام کی سنت, اور سنت پہ فخر کرتے تھے. صحابہ کرام نہیں چھوڑتے تھے, ہر موقع کے سنت پورا کرتے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں سفر میں, تو جتنے نبی علیہ السلام نے جتنے اعمال سفر میں کیے, دوسرے موقع پہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سارے راستے میں وہ سنت انہوں نے پورا کر دی. ایسا بھی کیا جس درخت کے سامنے نبی علیہ السلام نے سر کو نیچے کیا اٹھنے بچنے کے لیے, پھر دوسرے موقع پہ وہ درخت نہیں ہے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہاں بھی سر نیچے کیا, نبی علیہ السلام نے درخت سے سر نیچے کیا تھا. یہ سنت بھی نہیں چھوڑ. قضاء حاجت کے جہاں بیٹھے تو وہ سنت بھی پورا کیسے بیٹھ گئے کہ نبی علیہ السلام ادھر بیٹھے ہیں. ایک ایک سنت کو محبت کی وجہ سے پورا کرتے تھے. ایک مولانا سے فرماتے کہ ہم بھی عمل کرتے ہیں, صحابہ کرام بھی عمل کرتے تھے, لیکن وہ دل سے اور محبت سے عمل کرتے تھے, وہ دل سے سنت پورا کرتے تھے. ابھی صبح سے لے کے شام تک ہم کتنی سنتیں پورا کر سکتے ہیں. شام سے صبح تک اٹھتی ہی بس ہم سوچے نبی علیہ السلام نے کیا کیا. ہمارے ایک مولانا سے فرماتے کہ دن ہماری ایسی گزرے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہوتا تھا, اور رات ہماری ایسی گزرے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رات ہوتی تھی. تبھی دیکھو رات ہمارا کتنی قیمتی ہوگا, اور دن ہمارا کتنا قیمتی ہوگا اگر اس کو ہم سیکھ کر گزاریں گے. ہم گھروں میں اگر ایک ایک سنت کو زندہ کریں گے تو ہمارے گھر میں سنت زندہ ہو جائیں گے, ہمارے گھر برکتوں سے بھر جائیں گے. نبی علیہ السلام ابو ہریرہ فرماتے میں بھوکا تھا, صحابہ کرام سے مسئلے پوچھتا تھا کہ وہ مسئلہ بھی بتائے گا اور کوئی گھر میں کوئی کھانے کی چیز بھی مجھے دے دے گا, لیکن وہ مسئلہ بتاتا یا خیال نہیں تھا یا کوئی گھر میں چیز نہیں ہوتا. ایک صحابی دوسرے سے نبی علیہ السلام آئے, تشریف لائے, تو نبی علیہ السلام مجھے دیکھ کر مسکرائے اور مجھے گھر لے گئے, اور گھر میں پوچھا کھانے کو کوئی چیز ہے. گھر والوں نے کہا کہ ایک پیالہ دودھ ہدیہ میں آیا ہے. تو نبی علیہ السلام جو ہدیہ ہوتا وہ خود بھی کھاتے, صحابہ کرام کو بھی کھلاتے, جب صدقہ ہوتا ان کو کھلاتے, خود نہیں کھاتے. تو ابو ہریرہ نے ان کو فرمایا مفہوم ہے کہ اصحاب صفا کو لے آؤ. وہ کہتا میں کئی دن سے بھوکا, ایک پیالی دودھ مل گیا, وہ بھی 2 آدمی, اور ابھی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اصحاب صفا کو لے آؤ. اس کو لائیں گے تو مجھے ارشاد ہوگا کہ تم اس کو پلاؤ, میرا نمبر آئے گا کہ نہیں آئے گا. کہتے لیکن ماننے کے بغیر تو کوئی خیر نہیں ہے, ماننا تو ہے. دل میں یہ سوچتا تھا. چلا گیا صحابہ کرام کو لے آیا, 70 صحابہ کرام اصحاب صفا تھے. جب لے آیا تو مجھے حکم ہو گیا کہ لاؤ ان کو. میں نے ایک کو دیا, دوسرے کو دیا, تیسرے, 70 آدمی کو میں نے ایک پیالہ دیا, اور 70 آدمی نے ایک پیالی سے دودھ پیا, اور مجھے فرمایا کہ تو بھی پی لے. میں نے پیا. کہتے اور پیو. میں نے اور پیا. کہتے اور پیو. میں نے اور پیا. کہتے اور. میں نے کہا یا رسول یہاں تک. ابھی نبی علیہ السلام نے پیالی نوش فرما کے وہ پیالی دودھ ختم ہو گیا. ابھی کیوں؟ ایک پیالی تو ایک آدمی کو کافی نہیں ہے. ابھی 72 آدمیوں کو نبی علیہ السلام کا ہاتھ مبارک لگا
72 आदमी को अल्लाह पाक ने वो पूरा कर दिया। एक मौलाना से फरमाते कि देखो एक आदमी होता है कि मैं खाना कमाता हूँ, फिर मजदूरी करता हूँ, मुश्किल है, जब शादी करते हैं तो दूसरा काम हो जाते हैं, जब बच्चे होते हैं तो दूसरा जिम्मेदारी। कहते हैं एक तो ये लेन है, एक ये लेन है कि एक आदमी सुन्नत पूरा कर रहा है, तो एक आदमी बरकतों उतरने वाला घरों में एक आदमी है। अभी शादी किया, उसको भी समझाया कि वो भी सुन्नत सारी ज़िंदगी दिन रात का सुन्नत पूरा कर रहे हैं। कहते भाई अभी घर में 2 बरकत उतरने वाले का जरिया बन गए। बच्चे हो गए तो बच्चे भी सुन्नत वाले, और बच्चे हो गए और भी। अभी घर में आ रहे बंदे सुन्नत पूरे कर रहे हैं, सारे सुन्नत पूरे करने वाले, सारे घरों में बरकत ही बरकत है। इधर हमारा यकीन नहीं है, हम दूसरी लाइन पे जाते हैं। एक दफ़ा सहाबा किराम जा रहे हैं, पानी ख़त्म हो गया। नबी अलैहिस्सलाम अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह पानी ख़त्म हो गया। नबी अलैहिस्सलाम फरमाया लाओ पानी। मश्क सारे लाए, थोड़ा थोड़ा, एक एक 2-2 कतरे कतरे एक प्याले में वो पानी जमा हो गया। थोड़ा सा पानी नबी अलैहिस्सलाम उंगली मुबारक रखे, अल्लाह ने उसे चश्मे जारी किए। चश्मे जारी किए, वो सब ने जो है ना बर्तन भी, जानवरों को पिला, सारी ज़रूरतें पूरी की। वो पानी सबको अल्लाह पाक ने प्याले से पूरा कर दिया। उलमा किराम फरमाते कि ऐसे बरकत वाला पानी था कि वो जमजम से भी ज़्यादा बरकत वाला था। ये जमजम तो इस्माइल अलैहिस्सलाम के पाँव से बरकत से अल्लाह निकाले, ये नबी अलैहिस्सलाम के बदन मुबारक से निकला हुआ पानी। हाँ, ऐसा पानी, ये बरकत अगर हमारा यकीन हो जाएगा तो फिर हम सुन्नत को छोड़ेंगे, जो आसान सुन्नत करेंगे। अभी पूरी ज़िंदगी के सुन्नत पूरा करने का अल्लाह तौफीक हमें देगा। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कामयाबी के असबाब हैं, हर इंसान को अल्लाह पाक ने दिए हैं। अभी अल्लाह ने हमें नमाज का हुक्म दिया है। नमाज कितना बड़ा हुक्म है। देखो अल्लाह बड़ा करीम ज़ात है, बंदों पे बड़ा मेहरबान है। अल्लाह के ख़जाने बड़े पड़े हैं। अल्लाह के ख़जानों को, अल्लाह की कोई चीज़ अल्लाह को ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के ख़जाने बड़े हैं, लेकिन अल्लाह को किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पाक ज़ात है, समझ ज़ात है, किसी चीज़ को अल्लाह पाक की ज़रूरत है। अपने बंदों के लिए ख़जाने बड़े हैं, लेकिन एक आलिम फरमाते कि अल्लाह के ख़जाने बड़े हैं मगर तालिब नहीं है। सारे मुसलमानों को अल्लाह ने अपने ख़जानों की चाबी दी है, नमाज दी है। मौलाना मोहम्मद शाह साहब रहमतुल्लाह एक दफ़ा फरमाया, ख़त लिखा था बारमुख से कि अल्लाह पाक ने सारे मुसलमानों को कलमी की मेहनत के लिए सारी दुनिया में तश्कील किया है, सारी दुनिया में जाने की जिम्मेदारी दी है। कहते सारी दुनिया में जा तो नहीं सकते, फिर अल्लाह ने अपने ख़जानों की चाबी दी है, नमाज दी है कि मेरे ख़जानों से लो और सारी दुनिया में दीन की मेहनत करो। अगर हमारा यकीन बन गया कि अल्लाह देने वाले हैं। इज्तिमा मौलाना इब्राहिम से फरमाती कि दुआ का अल्लाह ने हुक्म किया है कि तुम दुआ मांगो मैं कबूल करूँगा। अभी नमाज पढ़ो, दुआ करो, जो हाजत है अल्लाह खुश होता है। हज से फरमाते कि जब मस्जिद में बंदा आता है, मस्जिद में, तो अल्लाह ऐसे खुश होता है जैसे एक आदमी से बिछड़ा हुआ दोस्त, कई सालों के बाद बिछड़ा हुआ दोस्त मिलने से कितनी खुशी होती है, इससे ज़्यादा अल्लाह पाक उस बंदे से खुश होते हैं जो मस्जिद में आता है। वाजिद साहब रहमतुल्लाह फरमाते जब मैं मस्जिद में आ जाता तो मेरा दिल बाग बाग हो जाता। मैं अभी मुझे अल्लाह इस वक्त मुझे अल्लाह खुश है, मुझसे राज़ी है। फिर अल्लाह पाक से मैं दुआएं मांगता, दुआएं शुरू करता, क्योंकि अल्लाह खुश हो गया कि मैं मस्जिद में आया। जब खुश हो गया तो अल्लाह से मांगो, अभी जो मांगे तो अल्लाह दे रहे हैं। अल्लाह से जो मांगते अल्लाह से वो खुश होता है। अभी क्या ज़रूरत है? कहते अल्लाह की तरफ भागो, दौड़ना अल्लाह की तरफ है। अगर सारे मुसलमान सही नमाज पढ़ने वाले बन गए, ऐसी बरकतें आएगी, ज़मीन से भी बरकत है, आसमान से भी बरकत है। अगर हमारा ईमान ठीक हो गया, अमल ठीक हो गया। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि मैं ज़मीन से, आसमान से तुम्हारे बरकतों के दरवाजे तुम पे खोलूँगा। हम उधर उधर भागते हैं चीज़ों की तरफ। आसान रास्ता छोड़ा हुआ है, अमाल वाला रास्ता छोड़ा हुआ है। एक आदमी ने मिसाल दी है कि पहले ज़माने में डिपो होते थे, राशन कार्ड पे मिलता था, फिर लाइन लगी हुई थी। कहते हैं जो डिपो का मुंशी था या इंचार्ज था, तो उसका बेटा भी लाइन में खड़ा हुआ है। उसने कहा तू कैसा खड़ा हुआ कि मुझे भी आटा चाहिए। कहते हैं उस पर गुस्सा किया कि तुम लाइन में क्यों, लिए तो और लोगों के लिए लाइन है, तुम तो जाओ पीछे से ले घर के लिए जितना चाहिए ले जाओ। कहते हैं ये हम और लोगों के लाइनों में खड़ी हुई है,
ہمیں اعمال دیے، تقوی دیے، قرآن دیے، صدقہ دیے، حج، کتنے ذریعے ہے روزی دینے کے اللہ پاک نے مسلمان کو دیے ہیں۔ ابھی ایک محنت مشقت کا ہے، وہ سمجھتے ہیں باقی سب ہم سے چھپی ہوئی ہے۔ نماز میں روزی ہے، تقوی میں روزی ہے، صدقہ میں روزی ہے، صلہ رحمی میں روزی ہے۔ ابھی ہم نماز پڑھیں گے، ساری حاجتیں اللہ پاک ہماری پورا فرمائیں گے۔ سارے مسلمان نمازیں پڑھیں گے تو اللہ پاک جل شانہ ایک نماز کی برکت سے دنیا سے لے کر جنت میں آپ کو پہنچا دے۔ یہ نماز تو وہ عمل ہے جب گھر سے آدمی وضو کرتے ہیں نماز کے لیے، وضو پر اجر ملتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آخری قطرہ گرنے سے وضو کیا تو گناہ معاف ہو گئے۔ پھر ہر قدم پہ اللہ پاک نیکی دیتے ہیں، نماز کے لیے جا رہے ہیں وہ علیحدہ مل رہا ہے، ابھی نماز نہیں پڑھی، وضو پہ پہلے علیحدہ اجر مل رہا ہے، پھر قدم پہ علیحدہ اجر مل رہا ہے، نیکی مل رہا ہے۔ احرام باندھ کے جس طرح حج کو جا رہے ہیں، دعائیں قبول رہے، نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ اندھیرا آ گیا، اندھیرے پہ علیحدہ اجر ہے، اگر گرمی ہے تو گرمی کا علیحدہ اجر ہے، بارش سردی ہے اس پہ علیحدہ اجر ہے۔ ابھی نماز کے لیے بیٹھ گیا، نماز نہیں پڑھی، نماز کی طرح ثواب اس کو مل رہا ہے ابھی۔ پھر نماز کے لیے ایک تکبیر اللہ اللہ اکبر کہہ دیا، سارے جہان سے، ساری دنیا سے ایک تکبیر اللہ پہ زیادہ اللہ پاک اس کو دیتا ہے۔ اللہ پاک سے ہم لینے والے بن جائیں، اعمال کے ذریعے سے اللہ پاک ملے گا۔ لیکن ہر موقع کا آپ علم سیکھیں کہ اللہ پاک اس موقع پہ ہمیں کیا چاہتا ہے، حال کے عمل کو پہچاننا۔ اجتماع مولانا سے فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نواقف نہیں تھے، ہر چیز کو جانتے تھے کہ اس وقت اللہ کا کون سا حکم ہے، یہ سمجھے ہوئے تھے۔ تو حکم آ جاتے یہ سمجھتے تھے کہ اللہ پاک کس حکم پہ خوش ہوتا ہے، یعنی دین دنیا نہیں، دین میں دو حکم ہے، دو حکم آ گئے تو اس کو سمجھتے کہ اللہ کے منشا کس حکم کا ہے، اس کو پورا کر دیتے۔ یہ علم ہے، حال کے امر کو پہچاننا۔ حال آ گیا، ابھی اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، بیچنے میں اللہ کیا چاہتے ہیں، خریدنے میں اللہ کیا چاہتے ہیں، صحت میں اللہ کیا چاہتے ہیں، بیماری میں اللہ کیا چاہتے ہیں، مال مل گیا اللہ پاک کیا چاہتے ہیں، مالداری میں کیا حکم ہے۔ کہتے ہیں کبھی اللہ پاک مال دے کر آزماتے ہیں، کبھی لے کر آزماتے ہیں، ہر کوئی امتحان میں۔ اس کو دیکھنا ہے کہ بس اللہ کا حکم کیا ہے اس وقت۔ مولانا ابراہیم سے فرماتے دیکھو، یعنی تمہارے دنیا بھی دین بن جائے گی اگر تم نے سیکھ لیا۔ دکان سے دین بناؤ، ذمہ داری سے دین بناؤ، یعنی چاہے تم بادشاہ ہے، بادشاہی تم دین بناؤ۔ عادل بادشاہ عرش کے نیچے، عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ابھی ذمہ دار سیکھ لیا، کہتے جتنا ذمہ دار کھیتی لگاتا ہے، ہر کھیتی اس ذکر کرتا ہے اور ذکر کا ثواب سارا ذمہ دار کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں چمٹی کھاتے ہیں، اس کا ثواب اس صدقے کا ملتا ہے۔ چاہے اس کے کھیت سے چور لے گیا، اس نے چوری کیا ہے، اس کو صدقے ثواب ملتا ہے، چور سے اپنا پوچھ ہوگا۔ ایک ذمہ دار کتنا کمائی کر، ایک دکاندار صحیح تولے گا، صحیح بولے گا، صحیح ناپے گا۔ فرمایا کہ اس دکاندار کا حشر اللہ جل شانہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ فرمائے گا، شہداء کے ساتھ فرمائے گا، صدیقین کے ساتھ فرمائے گا، صالحین کے ساتھ۔ ایک دکان کرتا ہے لیکن سیکھا ہوا دکان کر رہے ہیں، حکم پورا کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کا طریقہ پورا کر رہے ہیں۔ ایک دکان سے دو دکان کا ملنا کامیابی نہیں ہے، دکان میں حکم پورا کرنے کا نام کامیابی ہے، نبی علیہ السلام کا طریقہ پورا کرنے کا نام کامیابی ہے۔ ایک دکان کی وجہ سے آدمی کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں۔ یہ سیکھنا ہے، ہر حال میں ہم اللہ کا ذکر کریں کہ بس اللہ پاک کو یاد کریں، اللہ کو بولنا نہیں۔ ایک عالم فرماتے اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد رکھو، ذکر بھی کرو، اللہ کا دھیان بھی رکھو۔ بعض وقت آدمی نماز پڑھتے اللہ پاک یاد نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام دکان میں ہوتے اللہ کو نہیں بولتے، دکان کرتے تھے لیکن اللہ کا دھیان ہوتا تھا، یعنی تول کرتے تھے لیکن اللہ کا دھیان ہوتا۔ ابھی ہمارا دھیان جب نہیں ہے تو نماز میں آتے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اس لیے حضرات فرماتے ہیں بھائی دھیان جمانے کے لیے ذکر کرو، وقت دے دو، تیسرے کلمے کا ذکر، درود شریف کا ذکر، استغفار کا ذکر۔ ابھی تو تیسرا کلمہ پڑھے گا یہ سیدھا عرش کے سامنے جاتا ہے۔ تم نے زمین پہ ذکر کیا، عرش کے سامنے تمہارا ذکر ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھا، 10 رحمت اللہ پاک آپ پر نازل فرمایا، ایک دفعہ پڑھا، 100 دفعہ پڑھا، 1000 رحمتیں آپ پہ آ رہی ہیں۔ جو کثرت سے استغفار پڑھے گا ہر غم سے اللہ پاک اس کو نکالے گا، ہر تنگی سے نکالے گا، اور ایسی جگہ سے روزی ملے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں۔
ہمیں یہ راستہ ملا ہے، قرآن کی تلاوت پابندی کے ساتھ کریں گے، اللہ پاک ہمارے اخلاق کو درست فرمائے گا، اور اخلاق والے کا عمل نامہ بہت وزنی ہوگا۔ ہاں، اس لیے بھائی ہم اللہ کا دھیان جما کے اللہ کا ذکر کریں، وقت کی دعائیں پڑھیں۔ ایک انسان تو اعمال کی مشین ہے، ایک دن میں کتنے اللہ پاک کے خزانوں سے مالا مال ہو سکتا ہے اعمال کے ذریعے، صبح سے لے کے شام تک۔ ہاں، ہمارے دھیان سے ہی ہو جائے، ہاں ذکر کریں، اخلاق سے ہی ہو جائے کہ اعمال تو کریں لیکن اعمال خراب نہ ہو جائے۔ اس دن ایک آدمی بیان کر رہا تھا کہ ایک آدمی کا جیب نیچے سے پٹا ہوا ہے اور اس میں پیسے ڈال رہا ہے، تو کیا خیال ہے پیسے نیچے گریں گے کہ نہیں گریں؟ پیسے تو ڈال رہا ہے لیکن نیچے گر رہا ہے۔ کہتے ایک آدمی اعمال بھی کر رہا ہے اور بد اخلاقی بھی کر رہا ہے، تو اس کا اعمال نیچے جا رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے، جیسا پیسے گر رہا ہے، اعمال دوسروں کے پاس جا رہے ہیں، کسی کو گالی دے رہے، کسی کے پیچھے بات کر رہے، کسی کو ناراض کر رہے۔ ہاں، ابو دجانہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ تو ہر صحابی رضی اللہ عنہ کا جذبہ تھا کہ یہ مجھے دے گئے تلوار، میں ادا کرنے والا ہوں، ہر کسی کا۔ تو ہر کوئی چاہتا آگے کہ مجھے یہ تلوار دے دے، کہ اس کا حق کون ادا کرے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو دیا۔ جب دے دیا تو اللہ نے اس کو ایسے صلاحیت دیا تھا، جب کافروں میں گھس جاتے تھے نا تو گاجر مولی کی طرف کاٹ کے دوسری طرف نکل جائے۔ تو وہ جب چلا گیا تو کاٹتے کاٹتے آخر میں پہنچ گیا، وہاں ہندا رضی اللہ عنہ کھڑی تھی، اس وقت مسلمان نہیں تھی، تو وہ ترغیب دے رہی تھی، کافروں کو جذبے بنا رہی تھی مسلمانوں کے خلاف۔ اس نے اس پہ تلوار اٹھائی، جب اٹھائی اس تو جانتے تھے ابو دجانہ کو، وہ چیخ ماری، جب چیخ مارا تو اس نے تلوار نیچے کیا کہ تلوار کا حق یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے کمزور پر نہ اٹھاؤ، واپس کیا۔ اور پھر اس نے کو کسی نے کہا کہ تمہارے ساتھ کون سا عمل ہے کہ اللہ پاک کے سامنے پیش کریں گے، تمہارے بخشش کا سامان کون سا ہے؟ اس نے کہا میرے ساتھ اور کوئی نہیں ہے، لیکن میں نے کبھی کسی مسلمان کو ایسا لفظ نہیں کہا ہے کہ میں نے اس کو سخت بات کہی ہو، اس کا دل دکھایا ہو، یہ میں نے کبھی نہیں کیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی یعنی خلجان، کوئی دل خراب نہیں ہے میرا، سب کے بارے میں میرا دل صاف ہے۔ میرا یہ امید ہے کہ اللہ جل شانہ اس کی وجہ سے میری مغفرت فرمائے۔ میں پیش کر سکتا ہوں کہ میرا ثبوت ہے کہ میرے ساتھ یہ دو باتیں ہیں۔ تو ہم بھی سارے مسلمانوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، سلام کریں، سلام کو پھیلائیں، دل میں کوئی بات آئے تو اس کو آگے پیچھے کریں۔ ہاں، سلام کو پھیلاؤ، لوگوں کو کھانے کھلاؤ، جب لوگ سوچیں تہجد پڑھو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ سارے اعمال کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے بس۔ ایک اللہ کس کو ملا؟ سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کوئی بھی نہ ملا۔ فرماتے ایک مسلمانوں کا بادشاہ تھا، یہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ قلعہ کیسے فتح ہوگا؟ مشورہ کیا کہ اس کا ایک راستہ ہے، کدھر سرنگ نکلا ہوا ہے، اس میں اگر کوئی چلا جائے وہ دروازہ کھولے تو یہ ایک طریقہ ہے، لیکن یہ کون کرے گا؟ کوئی تیار نہیں ہوا۔ اللہ کی شان، ایک صحابی رضی اللہ عنہ رات کو گئے، وہ دروازہ کھول دیا اور قلعہ فتح ہو گیا۔ مسلمان بڑے خوش ہوئے، اس کا جو امیر تھا اس نے کہا کہ یہ آدمی کون ہے؟ اس نے تو بہت بڑا کارنامہ کیا، یہ میرے ساتھ ملے، کون ہے؟ نہیں اٹھا۔ پھر دوسری دفعہ فرمایا کہ بھائی یہ آدمی ضرور اٹھے، میرے ساتھ ملے، پھر بھی نہیں اٹھا۔ تیسری دفعہ پھر قسم دے کر کہا کہ بھائی میں قسم دیتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ ملے، قسم دے دیا۔ ابھی رات کو پیرو والوں کو کہا کہ اگر کوئی شخص میرے ساتھ ملنے کے لیے آئے تو اس کو روکنا نہیں ہے، چھوڑ دے۔ رات کو یہ آیا کیونکہ انہیں قسم دیا تھا۔ پیرے والے نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں اپنے امیر سے ملتا ہوں۔ اس نے کہا کہ تو وہی تو نہیں ہے جو سرنگ کو کھولا ہے، دروازے کو کھولے سرنگ میں داخل ہوا؟ اس نے کہا میں اس کو جانتا ہوں، اس کے بارے میں بادشاہ سے اور امیر سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ نہیں بتایا کہ میں ہوں، کہ میں اس کو جانتا ہوں، اسی کے بارے میں اس کے ساتھ ملتا ہوں۔ بادشاہ کے پاس چلا گیا، میں آپ کے پاس، آپ نے قسم دیا کہ وہ آدمی آ جائے، تو میں اس آدمی کو جانتا ہوں، لیکن ایک 3 شرط ہے کہ نہ اس کا نام پوچھے گی، نہ قوم قبیلہ پوچھے گی، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ بس اس نے کہا چہرہ تو چھپایا ہوا تھا، کہتا ہے آپ نے قسم دیا تو میں ہوں۔
ابھی اس نے پہچانا تو نہیں، سلام کر کے چلا گیا کہ تو نے قسم دیا میں حاضر ہوں، میں ہوں، لیکن میں نہ نام بتاؤں نہ قبیلہ بتاؤں، قوم بتاتا ہوں۔ یعنی اخلاص والے لوگ کہتے ہیں اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، ان کی وجہ سے اللہ بڑے بڑے فتنوں کو ختم فرماتا ہے۔ تھوڑا عمل ہو اللہ کے لیے ہو، اللہ پاک بڑا چڑھا کے پہاڑوں کی طرح آپ کا اجر دے گا۔ اللہ کے لیے نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ اللہ پاک سب شرکا سے بے نیاز ہے، کسی کے شریک نہیں کرتے۔ جو عمل کیا اللہ کے لیے، یہ دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری سارے مسلمانوں کی۔ یہ دیکھو پہلے میں نے اعمال بتایا، یہ اعمال دین کے اعمال ہیں، یہ زندہوں کی محنت سے، محنت کے لیے انبیاء علیہ السلام آئے، ہمارے نبی علیہ السلام آخر میں آئے، اس کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں، سارے مسلمانوں کے ذمہ اللہ نے دعوت تبلیغ کا کام لگایا۔ ابھی محنت سے زندہ ہوگا وہ محنت جو نبی علیہ السلام کا محنت ہو۔ کہتے ہیں محنت بھی زندہ ہو، محنت میں طریقہ بھی زندہ ہو۔ نبی علیہ السلام کے طریقے پر محنت کرے گی تو اللہ جل جلالہ دین کو زندہ کرے گا۔ اللہ نے اس میں خاصیت رکھی ہے۔ ابھی دیکھو ہم ٹوٹی پوٹی محنت کر رہے ہیں، دیکھو مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ابھی تو ہمارا کام شروع بھی نہیں ہوا، کام کی باتیں ہم کر رہے ہیں، کام تو شروع بھی نہیں ہوا۔ کہتے ہیں باتوں میں اتنا اثر ہے کہ پوری دنیا میں اللہ پاک نے ہر چال مچا دیا۔ کتنے ابھی الحمدللہ 70 ممالک کے لوگ آئے ہوئے تھے اجتماع پہ، جوڑ پہ، کتنی مشکلات، اور اللہ پاک کے راستے میں نکل گئے جماعتوں میں۔ یعنی ہم نے جو جگہ خدمت والوں نے وہ جگہ بنائی وہ کم پڑ گیا، اور خدمت والے اس کے لیے ہمارے لیے 10 آدمیوں کے لیے جگہ بناتے ہیں ایک ٹانٹ میں، تامو میں، کپڑے میں، اس کے لیے 6 کی اس کو سہولت ہو، لیکن 6 سے غلط ہو گیا، وہ سارا بڑھ گیا، پھر بھی جگہ کم ہو گئی، اتنے لوگ آئے۔ ابھی یہ کیوں آئے؟ کوئی گئے ہے نا وہاں، محنت کی ہے نا اللہ کے راستے میں۔ لوگ کہتے ہیں اس امت کی اجتماعی نقل و حرکت میں جان ہے، جان جمود اس امت کی موت ہے۔ جب حق کے لیے نقل و حرکت دنیا میں ہوگی تو حق پھیلے گا دنیا میں۔ کہتے ہیں صحابہ کرام جو تھی وہ نقل و حرکت والی قوم تھی، کبھی ایک شہر میں کبھی تجارت کرتے تھے، اللہ نے اس کو دین دیا، دین بھی ساری دنیا میں پھیلا دیا۔ ابھی مثلاً بات ہو گیا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ 22.5 لاکھ مربع میل پر اس کی خلافت تھی، یعنی سے سب آدھی دنیا تک کلمہ کیسے پہنچ گیا؟ صحابہ کرام نقل و حرکت کیا، کسی چیز کو نہیں دیکھتے، نہ جان کی پرواہ، نہ مال کی پرواہ، نہ کاروبار کی پرواہ، ایک چیز کو دیکھتے کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے۔ ایک نمبر پہ دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اللہ نے صحابہ کرام کو دنیا میں 1 نمبر لوگ بنائے۔ کہتے جو اس کا اتباع کرے گا وہ بھی فلاح کو پہنچے گا، آسمان کے ستارے بنے۔ اس کام کو ساری صلاحیتیں دعوت و تبلیغ کے کام پہ لگائے، نہ گھر کی پرواہ کیا، نہ مال کی پرواہ، اللہ کے کلمے پہ لگائے۔ کہتے ہیں خیر کا زمانہ تھا، سب سے پہلے صحابہ کرام کا مال جان اس پہ لگتا تھا کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے۔ دوسرے نمبر جو ہے نا اللہ کا دین دنیا میں لوگ سیکھ لے، اللہ کا علم سیکھے۔ تیسرے نمبر مسکینوں پر، غریبوں پر۔ پھر چوتھے 5ویں نمبر اپنے اوپر خرچ کرتے۔ کہتے ہیں خیر کا زمانہ تھا، جس زمانے میں یہ اعمال ہوں گے، جان مال وقت اللہ کے راستے میں لوگ لگائیں گے، یہ خیر کا زمانہ ہے۔ ابھی صحابہ کرام نے اتنا لگایا، آج سے فرماتے اتنا دو اور اتنا لو، ہم تھوڑا لگاتے ہیں۔ اللہ پاک ابھی ایک مولانا سے فرماتے اس محنت کو کرو، دعوت و تبلیغ کلمے والی محنت کرو کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے۔ کہتے ہیں اللہ پاک کی نظر بھی بدل جائے گی اور اللہ پاک دینے کا پیمانہ بھی بدل جائے گا۔ اب ایک آدمی خود دین پر چلتا ہے، اس کو بھی اللہ دیتا ہے۔ کہتے ہیں ایسے فرما دے کہ اس کو اللہ جنت دے گا، لیکن اللہ نے اپنے قدرت سے جو بنایا ہوا حکم سے وہ جنت دے گا۔ اور جو لوگ کلمے کی محنت کرتا ہے اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے اور لوگوں کو دین پہ چلاتے ہیں، فرمایا اللہ پاک نے دست قدرت سے جو جنت بنائے اللہ پاک یہ جنت اس کو دے گا جو کلمے کے لیے مارے مارے پھرتا ہے، اللہ کے راستے میں جاتا ہے، جان لگاتے ہیں، مال لگاتے ہیں، ساری دنیا میں اللہ کا دین دنیا میں بلند ہو جائے، کلمہ بلند ہو جائے، میرا سب کچھ صلاحیتیں اس پہ لگ جائے۔ صحابہ کرام کی صلاحیت اس پہ لگ گئی، اللہ نے اس کو چمکا دیا۔ ایسے فرماتے ہیں اللہ جس قوم کو چمکانا چاہتے ہیں اس میں دین کی محنت والے لوگوں کو پیدا فرماتے ہیں، یا دین کی محنت والے لوگ اس کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل گرے پڑے لوگ، نبیوں کی اولاد تھی، ایمان اعمال خراب، نیچے گر گئے، اللہ پاک نے اس میں موسیٰ علیہ السلام پیدا کیا، ہارون علیہ السلام پیدا کیا، اس میں جو ہے قلبی کی محنت کیا، دین کی محنت کیا،
اس کو تقوی پہ تیار کیا، عمال پہ تیار کیا، اللہ پاک نے اس کو نجات دے دیا، اور اس کی دعوت کی برکت سے، اس کی محنت کی برکت سے سارے فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا۔ یہ ہے محنت، اللہ نے اس کو چمکایا، جب دین کی محنت والے لوگ اس پہ پیدا ہو گئے۔ تو ہماری طرف بھی یہ اللہ کی طرف سے یہ ذمہ داری ہے، اس کو کریں گے اللہ کی پوری مدد نصرت ہمارے ساتھ شامل ہے۔ ہاں بس یہی زندگی ہے، ایک دفعہ موقع ملا ہے، پھر نہیں میرے پہلے میں نے عرض کی دنیا بلبلی کی طرح آخرت سمندر جیسی ہے۔ ابھی ہم دیکھ کے صلاحیتیں دنیا پہ خرچ کر رہے ہیں یا مرنے کے بعد والی زندگی پہ خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک کا کام کریں گے، اللہ دنیا میں بھی چمکائے گا اور آخرت میں بھی چمکائے گا۔ تو اس کے لیے سب تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ تو بھائی جو تقاضے ہوں، ایک تو یہ تقاضا لے لو کہ آخری دم تک بیٹھ جائے۔ بھائی نماز ادھر بھی ہوتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے، اپنے تقاضوں